اور اگر آپ کہتے ہو کہ ہر جگہ نیت ہی چلتی ہے تو میں نے جسے اللہ محبوب بنا لے، تو موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے گئے تھے، نبوت لینے تھوڑی گئے تھے. کیا لینے گئے تھے؟ آگ لینے گئے تھے. نیت کیا تھی؟ اگر یہی ہے تو پھر ہاجرہ تو پانی لینے گیا دیتی تھی. حضرت ہاجرہ نیت کیا تھی؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ نکلے اللہ کے راستے کے لیے گھر سے، تو ان کی نیتیں بھی اگر دنیا کے لیے ہوئی تو اللہ نے اس کو بھی دین بنا دیا. اگر وہ سبب کے لیے تو اس کو بھی دین بنا دیا. اب پانی کے لیے، کیونکہ قربانی کس کے لیے دی؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دی. حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے. کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر دلیلاً یہ بات ہوتی، اگر اس لیے مہدیین کی باتوں پر اگر قابل تقلید نہ ہوتا تو حضرت ہاجرہ تو ولیہ تھی. آج تم صفا و مروہ نہ کرو، نہ تمہارا عمرہ ہوتا ہے نہ تمہارا حج ہوتا ہے. نہ تمہارا. اب یہ غیر اختیاری طور پہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ دین ہے. مخلوق کے ہاں آپ کیا پتا اس کو کہ کیا عمل ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ دین ہے. اس کو میں نے کل دین بنانا ہے اور اس کو اس پہ گزارنا ہے. وہ گزر کیا رہا ہے؟ تو وہ گئی. کس کے خاطر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب دینے کا حکم نہیں ہے. تو این میں پوچھتی ہے کیا اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ جی. بس سر ہلا ہے، بس جائیں جائیں، وہ ہماری حفاظت کرے گا. تو دوڑ کس لیے؟ پانی سے بلکتے بچے. ادھر دوڑو، پھر آئے، پھر دوڑو. تم تو ایسے وہ فرش پہ نہیں دوڑ سکتے، وہ کانٹوں پر، وہ چٹانیں وہاں جا کر دیکھو، اس پہ وہ دوڑ رہی تھی ننگے پیر. تو وہ دوڑنا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ وہ دین بن گیا. اب اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ یہی تو محمد کو پیدا کرنا ہے اور اسی کی اولاد میں پیدا ہونا ہے. یہی حضور پیدا ہوں گے، یہ اس کا شہر بنے گا اور اسی کی اولاد میں ہوگا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوگا، حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے ہوگا. ملا؟ آج ہوا؟ آباد ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر چیز جب ہوتی ہے تو اوریجنل پیدا ہوتی ہے. بعد میں اگر جعلی زمزم کوئی بنا لے تو اس سے کوئی بات نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں جی زمزم میں ملاوٹ ہوتی ہے. میں نے کہا زمزم میں کبھی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی. زمزم جہاں جاتا ہے اس کو زمزم بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. زمزم وہ صحبت رکھتا ہے، جس میں جاتا ہے اس کو زمزم بنا دیتا ہے. اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. یہ تمہارے دماغ میں ملاوٹ ہے. کافر بھی مان گئے اس بات کو. تو گویا جو نسبت ہے وہ جہاں جاتی ہے وہ فیض ہی پھیلاتی ہے. تو ہر پانی زمزم نہیں ہے. ہر پانی میں ملاوٹ ہو سکتی ہے مگر زمزم میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے پیور سید ہوگا نا، اس میں بھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. یاد رہے. ایک دلیل تو ہے، بہرحال یہ تو ایک قیاسی ہے. تو خون تو چل رہا ہے نا اس کے رگوں میں، وہی جس کی ایڑیوں سے پانی آیا ہے، اور رگوں کا خون تو وہی ہے نا، یا نہیں ہے؟ آج ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، سیدوں پر اعتراض کرتے ہیں. تم سید کہاں سے آ گئے؟ ہمارے پاس تو جدی پشتی تاریخ پڑھی ہے، تمہارے پاس کیا پڑھا ہے؟ ہم سندی سید ہیں، جعلی سید نہیں. تو اس لیے صوفیاء کے جو طریقے چھوڑے، تو آج کے صوفی سے جا کے پوچھو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا چیدہ کو پتہ ہے، مگر اکثر کو کچھ پتہ نہیں. میرے خلیفوں سے پوچھو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو باقی تو چھوڑو، جو اتنا پڑھنا ہے بتا رہا ہوں. جن کا شیخ ہے کہ حرف بتاتے ہیں، میرے شاگردوں سے وہ بھی پھنس جائیں گے بعض اوقات. تو اوروں کو تو چھوڑو جو نہیں کرا رہے. جو کرا رہا ہے اس کے ہاں بھی تمہیں کمیاں ملیں گی. جو کرا رہا ہے
اس کے شاگردوں میں آپ کو کمیاں نظر آئیں گی علمی، تو جو نہیں کرا رہا اس کے شاگردوں میں آپ کو قوت کہاں سے نظر آئے گی؟ تو جو چیز کرانے میں بھی ابھی اتنی ہو نہ رکھے تو کیوں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں، کیونکہ تمہارے مزاجوں میں بھی یہی ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. مگر میری بات یاد رکھنا، میں نے سیکھا انہی طریقوں سے ہے. آج یہ جتنا مل رہا ہے تو پھر یہ جب لطائف جاری ہو جاتے تو اس میں علم کھلتا ہے، اور یہ کشفی علم رکھتا ہے، اس کو کشف حقیقی کہتے ہیں. یہ ایسا مکاشفہ رکھتا ہے کہ علم کے اندر اس کے مکاشفے شروع ہو جاتے ہیں کہ کون سا قول اللہ تعالیٰ نے ٹھیک یہ صحیح ہے اور کون کہاں گیا ہے. یہ کتاب ہے نا، یہ لکھنے والا، اس سے ملاقاتیں اللہ آسان کرا دیتا ہے. جب تک تم ان لطائف میں نہیں گھومو گے. کیوں؟ یہ عالم ملکوت کہاں سے آ گیا؟ قرآن سے. یہ عالم ناسوت کہاں سے آ گیا؟ قرآن سے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ناسوت. یہ عالم لاہوت کہاں سے آ گیا؟ جی قرآن سے. موسیٰ علیہ السلام باتیں کرتے تھے. یہ عالم جبروت کہاں سے آ گیا؟ جی قرآن سے. جنت میں جتنی ہے اللہ فرماتے تم جنتوں میں ایسے. پھر بس یہی ہے. اب اگر یہ قرآن میں نہیں تو بتاؤ. اگر آپ کہتے ہو یہ نظر نہیں آتا تو آؤ میں سناتا ہوں. ایک حدیث آپ علیہ السلام کے پاس ایک صاحب حضور نے پوچھا، آپ نے رات کے فرمایا ایمان کے ساتھ رات گزاری. کیسے؟ یعنی ان کے اتنے کشف قوی تھے کہ یہ ایمان والا کشف ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوا، پہلے میرے سامنے جہنم آئی پھر جنت آئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایمان کے ساتھ رات گزاری.